السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج ہم جس کو بھی دیکھتے ہیں بالخصوص محرم الحرام کے اندر ایک ایسا مخصوص طبقہ ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی شان میں تفریق کرتا ہے۔ بعض ایسے جلیل القدر صحابہ کرام ہیں جن کی شان کو، فضیلت کو ماننے کے لیے لوگ تیار ہی نہیں ہیں، جبکہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ایسے دلائل بھی موجود ہیں جن کا کسی صورت بھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ آئیے ذرا توجہ سے سماعت فرمائیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے کر آئے، اس کے بعد بدر ہوئی، احد ہوئی، اسی طرح سلسلہ چلتا رہا۔ بالآخر 8 ہجری ہے، 8 ہجری کے اندر فتح مکہ ہوئی۔ جب فتح مکہ پر سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لے کر آئے، مسلمان ہو چکے، اور اسی طرح سیدہ ہند بھی مسلمان ہو گئی، اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ گھرانہ 8 ہجری کو مسلمان ہوا، کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کیا۔ تو اسی طرح سورۃ توبہ یہ 9 ہجری کو نازل ہوتی ہے۔ 8 ہجری کو یہ لوگ مسلمان ہوئے ہیں، اور 9 ہجری کو جنگ تبوک کے بعد یہ سورۃ توبہ جو ہے یہ نازل ہوئی ہے، اور 9 ہجری کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حج کے موقع پر امیر حج بنا کر لوگوں کے ساتھ روانہ فرمایا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور لوگ جو ہے یہ حج کی طرف روانہ مکے ہو چکے ہیں، اور اس کے بعد سورۃ توبہ کی آیات نازل ہوئی۔ سورۃ توبہ جو ہے 9 ہجری کے اندر نازل ہوئی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کو یہ پیغام دے کر بھیجا کہ جائیں حضرت ابوبکر صدیق کو پیغام سنا دیں سورۃ توبہ کا، کہ اعلان جو ہے سورۃ توبہ کا پیغام لوگوں میں عام کر دیا جائے۔ یہ مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حضرت سیدنا ابو سفیان جبکہ 8 ہجری میں اسلام قبول کیا، سیدہ ہند نے، اور امیر معاویہ یہ 9 ہجری سے اس دوران سے پہلے مسلمان ہو چکے ہیں۔ اور 9 ہجری کے اندر سورۃ توبہ جب نازل ہوئی، اور اس کی آیت نمبر 100 ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین فرماتے ہیں، میں اللہ والسابقون الاولون، جڑے لوگ سبقت لانے والے، سب سے پہلے ایمان قبول کرنے والے، وہ من المہاجرین والانصار، وہ مہاجرین میں سے یا انصار میں سے، والذین اتبعوہم بإحسان، یا احسان کے ساتھ، نیکی کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ تمام کے تمام صحابہ کرام جو ہے ایمان لانے والے، خواتین و مرد حضرات، اللہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، فعل ماضی کا صیغہ بول کر میرے اللہ نے کہا کہ میں ان پر راضی ہو چکا ہوں۔ دیکھیے یہ 8 ہجری میں مسلمان ہونے والے، اور یہ آیات یہ سورت 9 ہجری میں 1 سال بعد نازل ہونے والی، میرا رب ان کے تمام کے ایمان کی تصدیق کر رہا ہے اور فرما رہا ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں اللہ رب العالمین ان پر راضی ہو چکا ہوں، یہ مجھ پر راضی اور میں اللہ ان پر راضی ہو چکا ہوں۔ تو میرے محترم پیارے بھائیوں، اس سے بڑھ کر اور کون سی دلیل ہو سکتی ہے؟ بہت سے لوگ بڑی بڑی دلیلیں دیتے ہیں، لیکن میرے محترم پیارے بھائیوں، میرا رب جانتا ہے ان کے ایمان کو، ان کے ایمان لانے کو۔ میرا رب کہتا ہے کہ میں ان پر راضی ہو چکا ہوں،
اور فرمایا وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي، میں اللہ نے ان کے لیے جنت کو تیار کر دیا ہے، جنت کی نعمتیں، جنت کے باغات، محلات میں نے ان لوگوں کے لیے تیار کر دیے ہیں، تحتہا الانہار خالدین فیہا، ان کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، یہ ہمیشہ ہمیشہ اس جنت کے اندر رہیں گے۔ اور فرمایا ذالک الفوز العظیم، یہ میں رب کی طرف سے بہت بڑی کامیابی ہے۔ میرا رب جب سب صحابہ اکرام سے سیدنا ابوبکر صدیق ان میں موجود ہے، اس آیت کے معنی میں کیا فرمایا؟ والسابقون الاولون من المہاجرین، سب سے پہلے ایمان لانے والے مہاجرین میں کون سے ہیں؟ سیدنا ابوبکر صدیق، وہ بھی ہجرت کرنے والے پہلے لوگوں میں سے ہیں۔ سب سے پہلے ایمان لانے والے سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی اور بھی دیگر صحابہ، سیدنا عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ بھی موجود ہیں، یہ سب ہجرت کرنے والے، والانصار، اور انصار صحابہ جو مدینے میں رہنے والے۔ میرے اللہ نے انصار صحابہ کا بھی اسپیشلی نام لے کر بالخصوص کہا کہ میں ان سب کے اوپر راضی ہوں، اور جنہوں نے ان کی پیروی کی نیکی احسان کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ، میں ان سب کے اوپر راضی ہوں۔ تو دیکھیے میرا رب جب ان پر راضی ہے، میرے اللہ نے ان کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے، تو آج میں اور تو ان صحابہ کو نعوذ باللہ برا بھلا کہیں تو ہمارے ایمان میں تو شک ہو سکتا ہے، لیکن میرے رب کی بات کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی، میرے رب کی بات میں شک نہیں کیا جا سکتا۔ ہم ایمان میں تو شک ہو سکتا ہے، ہمارے اعمال میں شک ہو سکتا ہے، تو لیکن صحابہ کے ایمان میں، صحابہ کے کردار میں کبھی شک نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ وہ قرآنی ہستیاں ہیں۔ میرے اللہ نے ان کے ایمان کی ضمانتیں دی ہے۔